یہ انسان اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر لے، یا فرض کریں اگر دنیا کے سب مفکر دانشور جمع ہو جائیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، ہدایت ان کی سوچ سے نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی آ سکتی ہے۔ ہم نے ایک نقطہ یہ دیکھا تھا۔ دوسرا نقطہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن شریف میں جب اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جس میں سورۃ القیامہ میں ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور بیشتر انسان ایسے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں عجب فرما رہے ہیں کہ مطلب انسان ایسے ہی سمجھتا ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح ہے۔ تو بیشتر انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، وہ اپنی زندگی مزے لینے میں گزار دے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک قدرتی چیز ہے ہمارے اندر، انسان ایسے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی سنجیدہ ہو کر سوچتا ہے اس کائنات کے بارے میں تو ہمیشہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، یہ کہاں سے آئی چیز، یہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انگریزی میں اگر آپ کبھی سرچ کریں کسی لائبریری میں جا کر، یا انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ سرچ کریں واٹ از دا پرپز آف لائف، اس چیز کو صرف سرچ کریں، آپ کو اس پہ بے شمار کتابیں ملیں گی، ہر شخص نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہوئی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم نے دوسری چیز یہ دیکھی تھی، اور تیسری کوشش کر رہا ہے کہ اسے پتہ چل جائے حق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہرحال حق تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ذکر کیا تھا، جنہوں نے آتش پرستوں کے اندر پرورش پائی، اور اس کے بعد پھر ایک میں لفظ مسلمان استعمال کروں گا، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے اس کی تشریح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کون لوگ مسلمان تھے؟ وہ جو حضرت عیسیٰ پہ مکمل ایمان لائے، صحیح ایمان لائے، تو وہ ان میں سے ایک شخص تھا، ان کے ہاتھ پہ حضرت سلمان فارسی ایمان لائے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے کے پاس ہوتے ہوتے آخرکار خیبر کے راستے میں تھے، غلام بنا لیے گئے اور پھر یثرب پہنچا دیے گئے۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جن کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا۔ آج شروع کرتے وقت میں پہلے آپ سے ایک بڑا مختصر سی ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ شاید 2-3 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے، ہم نے سیشن یہ ختم کیا اپنا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے بڑی جذباتی انداز میں کہا کہ ایک عالم کا ذکر کیا انہوں نے، ماشاءاللہ وہ ایک ایسے عالم کا ذکر کیا جن سے مجھے بھی بہت محبت ہے اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ نبی کے وسلم کی نسل میں 80 نسلیں بیان کرتے ہیں، نبی کے وسلم کے آباء و اجداد میں 80 نسلیں بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے کہا، یعنی میرے بارے میں کہا، آپ نے کہا ہے کہ عدنان سے اوپر بیان نہیں کر سکتے۔ تو بس مجھے یاد ہے سوال جواب ایک ہوا تھا، ایک سوال کسی نے پوچھا تھا نبی کے وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں، تو میں نے اس وقت ایک حدیث کا ذکر کیا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی تھی، تو اس سے وہ مفہوم انہوں نے یہ لیا کہ اس کے آگے بیان نہیں کیا جا سکتا، نبی کے وسلم کے آباء و اجداد کا جو سلسلہ ہے، جو شجرہ نسب ہے، وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے یہ مفہوم لیا، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن اب ضروری ہے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ میں شروع میں تھوڑی سی چند ایک باتیں آپ سے کروں گا شجرہ نسب کے بارے میں، وہ ہوتا کیا ہے، نبی کے وسلم کا شجرہ نسب کیا ہے، اور شجرہ نسب اہم کیوں ہے، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، آپ کا شجرہ نسب اہم کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہم اسے اسلام میں کیوں اتنی اس کے بارے میں اتنی زیادہ تحقیق کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج اس بارے میں کچھ بات ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ سیرت کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ تو نبی کے وسلم کا نسب اور عام الفیل، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ نبی کے وسلم کا جو نسب ہمیں ملتا ہے، چند ایک تو آپ کو نام معلوم ہے، مجھے بتائیے۔ نبی کے وسلم کا اپنا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، ویسے ان کا لقب تھا لیکن ٹھیک ہے عبد المطلب۔ ان کے پردادا کا نام کچھ چند ایک لوگوں کو معلوم ہے، ہاشم، صحیح۔ ہاشم سے اوپر جائیے، ہاشم کے والد کا نام کسی کو معلوم ہے؟ شاباش، عبد مناف۔ عبد مناف کے والد کا نام کسی کو یاد ہے؟ اچھا، یہ جو آخری نام ہے یہ یاد ہونا چاہیے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں جو نسب ملتا ہے نبی کے وسلم کا، بیان جو کیا جاتا ہے، وہ آپ اگر آپ جائیں کسی اسلامی دکان پہ تو آپ کو ایک چارٹ سے مل جائے گا، اس پہ آدم تک لکھا ہوگا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تک نبی کے وسلم کا شجرہ نسب آپ کو مل جائے گا۔ تو ہمارے دین میں اگر ہمارے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ آپ کے دین سے ہے، تو نبی کے وسلم کی سنت یہ ہے، اور ان کے صحابہ نے جو طریقہ وضع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ اس کی سنت صحابہ سے ایسے بنتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے یہ جو ساتھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رات میں بیت المقدس ہو کے واپس آ گئے ہیں، یعنی ان کے لیے بڑے عجب کی بات تھی۔ آج کل تو ایک فلائٹ لے کے جایا جا سکتا ہے نا، لیکن اس زمانے میں اتنا لمبا سفر جس میں 1 مہینہ لگتا تھا، 2 مہینے لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو معراج پہ بھیجا گیا اس سے پہلے اسراء ہوئی، میں یہاں سے گیا بیت المقدس، وہاں سے معراج پہ گیا۔ تو وہ جو کفار تھے انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حضرت ابوبکر کو کہا کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس جا کے واپس آ گیا۔
تو حضرت ابو بکر کا جواب یہ تھا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں پھر سچ کہا ہے. نوٹس دس، انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا پہلی بات اگر تو نبی کے وسلم نے یہ کہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے ابھی خود انہوں نے نہیں بتایا، بات تمہیں پتہ چلی ہے، تم آ کے مجھے بتا رہے ہو، تم کچھ بات گھڑ بھی سکتے ہو، لیکن پہلی بات ہے تحقیق کروں گا. اگر تو انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر میرا پکا ایمان ہے کہ انہوں نے سچ کہا ہے. اس سے یہ صحابہ کی وہ سنت ہے جو کہ مسلمانوں میں منتقل ہوتی ہے. ہم ہمیشہ شروع میں تحقیق کرتے ہیں، ہم تک کوئی چیز پہنچی ہے تو کہاں سے آئی ہے، وہ کس طریقے سے پتہ چلا ہے. تو جو شجرہ نسب ہم تک پہنچتا ہے وہ اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے نبی کے وسلم سے اوپر چلتے چلتے آباء و اجداد میں جاتے جاتے ایک شخص تک جس کا نام تھا عدنان، وہاں پہ رک جاتے ہیں. اس کے بعد اور یعنی جو عدنان تک جو شجرہ نسب ہمیں ملتا ہے، میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے شجرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان تک پہنچ کے ہم رک جاتے ہیں. یہ 20 لوگ ہیں، 20 لوگ. ہم عدنان تک پہنچ کے اس لیے رک جاتے ہیں، فی الحال میں آگے بھی جاؤں گا، لیکن فی الحال اس لیے رک گئے کیونکہ یہ وہ نام ہیں جو نبی کے وسلم کی اپنی زندگی میں ان کے سامنے بیان کیے گئے، اور نبی کے وسلم نے ان سے اختلاف نہیں کیا اور خود بھی اپنا شجرہ یوں بیان کیا. ہمارے پاس ثبوت آ گیا، ہمارے پاس نبی کے وسلم کی احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، ثبوت مل گیا، انہوں نے خود فرمایا، اس کا مطلب ہمارے لیے یہ تو اٹل حقیقت ہے. یہ پہلا حصہ ہے. اس کے بعد ایک دوسرا حصہ ہے جو عدنان کے والد سے چلتا ہے، وہاں سے چلتا ہے، اور میں سب نام بیان نہیں کروں گا، لیکن جو آخری نام آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے قیدار، یہاں تک جا کے میں رک جاؤں گا. قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام تھا. یہ جو درمیان میں نام ہے اس بارے میں کئی رائے ہیں. یہ عربی کہانیوں سے آتے ہیں. اس میں ایک رائے آتی ہے جس میں 7 نام ہیں، ایک رائے آتی ہے جس میں شاید 8 ہے، ایک میں 40 یا 41 نام ہیں. اب ان رائے مطلب وہ جو شجرہ ہے اس کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ شاید وہ مکمل نہیں ہے. یہ نام ہو سکتا ہے سب صحیح ہو، یا ہو سکتا ہے ناموں کے تلفظ میں کچھ اختلاف ہو، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ شاید وہ مکمل نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نبی کے وسلم سے خود نہیں ملتا ہمیں. صحیح، یہ بات واضح ہوگی. یہ دوسرا حصہ ہے. اس کے بعد ایک تیسرا حصہ ہے جو حضرت اسماعیل سے اوپر چلتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان سے لے کر آگے حضرت آدم تک. یہ ہمیں عربوں سے بھی نہیں ملتا، یہ ہمیں بائبل سے ملتا ہے. اور چونکہ بائبل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر اسلام سے منافی نہ ہو تو ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے نہ ہو. یہی نبی کے وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اگر تو اسلام میں ہمیں پتہ ہے ایک چیز صحیح ہے اور بائبل میں جو لکھا ہے اس کے مختلف ہے، تو پھر ہم وہ لیں گے جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا اور بائبل میں لکھا ہوا ہے اور ہمیں اس کے متضاد کوئی اور رائے نہیں ملتی، تو ہم کہتے ہیں چلو ہو سکتا ہے صحیح ہو، ورنہ تو یہودیوں نے اس میں خاصا رد و بدل کیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو. تو یہ جو شجرہ نسب آپ کو بائبل میں ملتا ہے، یہ اس لیے اب تک بہت سے لوگ اس کو بیان کرتے آئے ہیں کہ اس سے متضاد ہمیں کوئی چیز ملی نہیں، جنرلی ایکسیپٹیبل. یہ وہ شجرہ نسب ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے، یعنی کمزور حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنا نسب بیان کرتے تھے اور کہتے تھے لا تجاوزوا معد بن عدنان کذب النسابون. معد بن عدنان تک پہنچو تو اس کے بعد نسب بیان نہ کرو. اور جو لوگ اپنے نسب کا یا عربوں کے نسب کا ذکر کرتے ہیں عدنان کے بعد، وہ صحیح نہیں کہتے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورۃ الفرقان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ضعیف حدیث ہے، اور میں اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ علمی گفتگو ہے، ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز کہی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اس حدیث کو کچھ علماء کمزور مانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نسب بیان کرنا جائز ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے اور وہ نسب بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ کو نبی کے سنت اتنی محبت ہے کہ وہ ان کا پورا نسب زبانی یاد کرتے ہیں. یہ ان کی محبت کا ثبوت ہے.
ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اتنے چھوٹے سے نقطے پہ جھگڑنا شروع ہو جائیں، کیونکہ نہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، نہ یہ فقہ کا معاملہ ہے، یہ تاریخ کا معاملہ ہے. صحیح، یہ بات واضح ہو گئی. اس ایسے معاملات میں جذباتی ہونا مناسب نہیں ہوتا. نبی کے وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں اس کے علاوہ میں چند ایک اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا انما ننسب الى عدنان وما فوق ذلك لا ندری ما ہوا. ہم اپنا نسب عدنان تک بیان کرتے ہیں. حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے سے تھے، تو ان کا نسب بھی 4 پشتوں کے بعد مل جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا نسب عدنان تک بیان کرتے ہیں، اس سے پیچھے کیا تھا ہمیں نہیں پتا. اسی طریقے سے عروہ بن زبیر کہتے ہیں ما وجدنا احدا يعرف ما فوق عدنان واسماعیل الا تخرصا. ہمیں بھی نہیں معلوم عدنان اور اسماعیل سے پیچھے کیا ہے. اور حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ جو فقہ کے ایک مطلب بڑے ایک نام ہے، ان سے بتایا گیا ایک آدمی ہے جناب یہاں پہ، وہ عرب آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اپنا سلسلہ نسب ہے حضرت آدم تک. تو امام مالک نے کہا کہ اسے کس نے بتایا یہ شجرہ نسب اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے اس چیز کا، یہ بہت بڑی بات ہے اس طرح کی بات کہنا، اس کے پاس کہاں سے آیا. انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتا ہے کم از کم اسماعیل تک تو ٹھیک ہے. تو امام مالک نے کہا کہ اسماعیل تک بھی ان کے پاس کہاں سے ثبوت کیا ہے اس چیز کا. اب یہ جو ساری باتیں ہم شجرہ نسب کے بارے میں کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہمارے ساتھ 2-3 چیزوں میں ہے. ایک تو یہ کہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر ہے 6000 سال. دنیا کی عمر ہے 6000 سال. میری بات غور سے سنیے گا، کیونکہ کئی دفعہ یہ بات اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں کہی جاتی ہے. عیسائی اور یہودی کہتے ہیں بائبل کے مطابق دنیا کی عمر ہے 6000 سال، یعنی اب سے 6000 سال پہلے دنیا بنی تھی. جدید سائنس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. مسلمان اس سے پہلے جب ان کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں تھا تو مسلمان کہتے تھے ہو سکتا ہے ٹھیک کہتے ہوں، ہمیں نہیں پتہ. وہ 6000 سال کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس شجرے کی بنیاد پہ کہتے ہیں. سوچئے ذرا، 100 سال میں کتنی نسلیں ہوتی ہیں؟ آپ ذرا اپنے بارے میں سوچئے، اپنے دادا پردادا کے بارے میں سوچئے. آج سے 100 سال پہلے کون اس عمر کا تھا جس کے آپ ہیں اس وقت؟ آپ کے پردادا ہوں گے. یہ سن 2017 ہے. میرے پردادا 2014 میں ان کی عمر یہی تھی 40-42 سال، ایسے کچھ ان کی عمر تھی. آج سے 100 سال پہلے 100 سال میں تقریباً 3 نسلیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تقریباً 20, 25, 30 سال کی عمر میں جا کے اس قابل ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. تو 100 سال میں 3 نسلیں ہوتی ہیں. وہ لوگ اس شجرے کو استعمال کرتے ہیں اور کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنا پیچھے تک یہ شجرہ جاتا ہے، اور اس کو ضرب دے دیتے ہیں 30 سے، اور ان کے پاس ایک ڈیٹ آ جاتی ہے 6000 سال، اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے دنیا تھی نہیں. اب آپ سمجھیں میری بات. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان کے درمیان میں کئی نسلیں تھیں. اور جو کثیر کا لفظ ہے اس کی تفسیر یوں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تعداد نہیں بتائی. اور جب کثیر کا لفظ قرآن شریف میں آتا ہے اس کا مطلب ہے بہت ساری. ہم 30-40 کی بات نہیں کر رہے، بہت ساری نسلیں تھیں جن کا بیان نہیں کیا گیا. تو یہ ایک وجہ ہے شجرے کے بارے میں اتنی زیادہ اہمیت دینے کی، کہ ہم مسلمان نہیں کہتے 6000 سال ہے دنیا کی عمر، عیسائی اور یہودی کہتے ہیں. اس وجہ سے عیسائیوں اور یہودیوں پر آج کل ان کے مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ جو دہری قسم کے سائنسدان لوگ یہ اٹیک کرتے ہیں. لیکن اسلام پر اٹیک نہیں کر سکتے. ہم نے کبھی نہیں کہا بھائی، ہم نے نہیں کہا کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے. پہلا نقطہ واضح ہو گیا. دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث میں کہا بعثت انا والساعة هكذا، میں اور قیامت کا دن ایسے ہے جیسے یہ انگلیاں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو شجرے کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی ان کے خاندان کے بارے میں کبھی کبھی ذکر ہوتا تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنی حدیث میں فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کو چنا جس کا نام تھا کنانہ. واصطفى قریش من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. واصطفانی بن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے نبی کے وسلم کو چنا. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں تلاش کرتے رہے، تمام عہدوں میں، تمام عہود میں کون لوگ اس قابل ہیں. انہیں کچھ لوگ نظر آئے، ان میں سے کون لوگ، ان میں سے کون لوگ، ان میں سے کون شخص. نبی کے وسلم نے اپنے شجرے کے بارے میں اس طرح کی بات کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے جس میں ایک دفعہ حضرت جعفر بن ابی طالب جب اصحم نجاشی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اب
بات کر رہے تھے نبی کے وسلم کے بارے میں. اب نبی کے وسلم خود تو موجود نہیں تھے, ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ وہ شخص ایسا ہے جو ہمارے لوگوں میں بہترین ہے اور اس کا نسب بہترین ہے, ایسی انہوں نے کچھ بات کی. اسی طرح ایک اور ہے مغیرہ بن شعبہ, یہ اس کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے. فبعث اللہ الینا رجلا معروفا, اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص بھیجا جو معروف تھا, اچھا, ہم میں اچھا جانا جاتا تھا. نعرف نسبہ, ہم اس کا نسب جانتے تھے. تو ایک سوال, ایک جدید ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے قدرتی طور پہ کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نسب سے فرق پڑتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ میرا نسب آپ کے نسب سے بہتر ہے, اس کو فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں, کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ سوچیے اس کے بارے میں, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کے وسلم نے یہ بتا دیا کہ آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, چاہے آپ ماشاءاللہ سید ہیں اور آپ کے پورا اپنا شجرہ نبی کے وسلم تک موجود ہے, ہمیں سب سے جید وہی شجرہ بنتا ہے, لیکن آپ جو بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں میرا فلاں قبیلہ ہے, یہ میرے باپ دادا یہ تھے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال دنیا میں اگر کوئی شخص آپ پر اعتماد کرے گا تو وہ آپ کا خاندان دیکھ کر کچھ اس کے شاید اعتماد بڑھ جائے. شریف لوگ ہیں, باعزت لوگ ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, ہم ان کے والد کو بھی جانتے ہیں, وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, اعتماد بڑھ جائے گا نا آپ کا. اگر آپ نے لین دین کرنا ہے, وہ زمین کی خرید و فروخت کرنی ہے, یا اس کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے, یا شادی کا کوئی معاملہ کرنا ہے, آپ خاندان دیکھتے ہیں نا, وہ خاندان دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے دنیا میں اس شرف کا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد, اے لوگو تمہارا رب ایک ہے, وان اباکم واحد, اور تمہارے والد ایک ہیں. کون سے والد کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. الا لا فضل لعربی علی اعجمی, کسی عرب کو کسی غیر عرب پہ کوئی فضیلت نہیں. ولا لاعجمی علی عربی, اور اسی طریقے سے کسی غیر عرب کو ہمیں عربوں پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود, کسی ایک شکل کے شخص کو دوسری شکل کے شخص پر کوئی کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ الا بالتقوی, سوائے اس کے کہ وہ کتنا متقی ہے, اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے, کتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے. تو یہ شرف کیسے پیدا ہوتا ہے پھر دنیا میں؟ جو ہمارے جس شرف کی ہم بات کریں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ شرف کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی 3-4 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں, ہو سکتا ہے چند ایک اور بھی ہوں. میں یہ 2-3 چیزیں بیان کر کے انشاءاللہ آگے چلنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے شرافت. شرافت میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم حلال و حرام سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ چوری چکاری نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس کو ویسے ہی واپس کر دینا, اگر کہیں وعدہ کیا ہے یا زبان دی ہے تو اس کو پورا کرنا. ایسے شخص کو ہم شریف کہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ایسا شخص شریف ہوتا ہے. تو شریف, جو اردو میں بھی لفظ شریف ہے, یہ عربی کے لفظ شرف سے نکلا ہے. شرف کا مطلب ہوتا ہے اعزاز, شریف. دوسری چیز, اگر کوئی شخص خوددار ہو تو لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے. خوددار, ہاتھ نہیں پھیلاتا, مجھے یہ دے دو, مجھے یہ دو, ایسی بات نہیں کرتا. اس کے بعد کچھ کم بھی ہے تو گزارا کرتا ہے, اللہ میں سے دعا کرتا ہے, گزارا کرتا ہے. ایسے شخص میں خودداری ہو تو عام لوگ جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ شخص اچھا ہے, میرے سے دوستی کرنے کا دل چاہتا ہے, اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں مقبول کر دیتے ہیں. تیسری چیز, دوسروں کی بے لوث خدمت, یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے اور خود فائدہ تلاش نہ کرنا. کوئی ایسا کام کرنا جس سے فائدہ ہو جائے. ابھی میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں, میں اس کا ثبوت آپ کو دیتا ہوں نبی کے وسلم کے نسب کے اندر, اور اس سے پھر انشاءاللہ چلتے چلتے ہم نبی کے وسلم کی پیدائش کے واقعات پہ بھی آ جائیں گے. ہم نے اس سے پہلے جو نسب دیکھا ہے, میں نے وہ تمام نام یہاں لکھ دیے, نبی کے وسلم سے لے کر عدنان تک. ان میں آپ کو چند ایک نام نظر آ رہے ہیں جن کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, لیکن یہ تمام لوگ شریف تھے. عربوں میں نسب ایسے بیان کیا جاتا تھا جیسے ہم لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں. تاریخ کا ذکر ہوتا ہے نا, وہ یہ تھے, انہوں نے یہ کیا, وہ یہ تھے, پھر یہ واقعہ ہوا, پھر یہ ہوا. ان کا کیلنڈر ویلنڈر کوئی نہیں تھا, تاریخیں نہیں تھیں, وہ صرف تاریخ میں بیان کرتے تھے فلاں شخص کے زمانے میں یہ ہوا تھا اور وہ شخص ایسا تھا. عدنان کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک شخص نظر آ رہا ہے جس میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, وہ ہے مدر. اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. اس کے بعد الیاس, پھر مدرکہ, پھر خزیمہ, اس کے بعد کنانہ. یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں میں مشہور تھے, جن کا ذکر لوگ کیا کرتے تھے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب نبی کے وسلم تشریف لائے
تو جتنے بھی عرب تھے ان سب نے کہانیاں سن رکھی تھیں ان سب لوگوں کی، یہ سب وہ لیجنڈری لوگ تھے. ایک تھا مدر کی اولاد میں سے آیا یہ شخص. ایک تھا کنانہ، یہ شخص کنانہ کی بھی اولاد میں سے ہے. ایک تھا فہر قریش، یہ اس کی بھی اولاد میں سے ہے. ایک تھا قصی، یہ قصی کی اولاد میں سے ہے. ہاشم، یہ ہاشم کی اولاد میں سے. عبد المطلب کا تو پوتا ہے یہ. عبداللہ ذبی، یہ اس کا بیٹا ہے. اچھا پھر واقعی کوئی چیز ہوگا یہ، یعنی ان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تھا اس میں یہ جان تھی. اس وجہ سے وہ واقعات ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں پھر آپ کی دلچسپی بھی ہوگی. ابھی تک تو میں نے جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتائی ہیں آپ کو، اب میں اس کی انشاءاللہ آپ کو ان کی تھوڑی سی کہانیاں بتاؤں گا، تو اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا مزہ بھی آئے گا. مدر نبی کے وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں عرب یہ کہتے تھے یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اونٹوں کو قابو کیا. اونٹ وہاں پائے جاتے تھے. اونٹوں میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو صحرائی علاقے میں ریت ہوتی ہے نا، اس پہ گھوڑا صحیح نہیں چل سکتا، اور چلتا بھی ہے تو تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے. لیکن اونٹ کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے ریت پہ چلتا جاتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور پھر وہ کئی دن چل سکتا ہے. تو مدر کوئی شخص تھا عربوں میں، اس نے اولاد اسماعیل میں، اس نے دیکھا کہ بھئی میرے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے سفر پہ جانے کی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جانور ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. تو اس نے اونٹ کہیں دیکھا، اس نے اونٹ کو پالتو بنایا. اور پالتو بنانے کے لیے اس نے عربوں کا ایک اوزار آپ سمجھ لیں استعمال کیا، جو کہ عربوں کی زبان تھی. عربوں کی زبان ایک ایسی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چاشنی ڈالی ہوئی ہے، اس سے بڑے بڑے فائدے لیے جاتے ہیں. عربوں کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا. تو ان کی زبان ایسی ہے کہ مدر نے اس میں کچھ ایسی شاعری کہنی شروع کی، یا شاعری کہہ لیں آپ اسے، کیا ایک طرح کے رجزیہ اشعار کہتے ہیں. وہ اگر آپ تیز بولیں تو اونٹ تیز چلتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اونٹوں کے ساتھ سفر کیا ہو، یا اونٹوں کے ساتھ دیکھا ہو جو اونٹ کے جو ہوتے ہیں ان کے رکھوالے، وہ کس طریقے سے اونٹوں سے جب اونٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہلکا کچھ گاتے ہیں. اگر وہ تیز گاتے ہیں تو اونٹ تیز چلتا ہے، اگر وہ ہلکا گاتے ہیں تو اونٹ آہستہ چلتا ہے. تو عربوں کو ایک طرح سے ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک آٹومیٹڈ ٹرانسپورٹ مل گئی. مدر نے یہ کیا، اس وجہ سے مدر مشہور ہو گیا کہ مدر وہ شخص تھا جس نے کیا. مدر کی اولاد میں سے ایک شخص کنانہ. اب کنانہ انتہائی حکیم آدمی تھا، انتہائی ذہین آدمی تھا. لوگ دور دور سے اس سے مشورہ لینے کے لیے آتے تھے. کہا جاتا ہے کہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، نیت حج کی باندھتے تھے اور کہتے تھے ملنا کنانہ سے ہے، کیونکہ وہ مکہ میں ہوتا تھا. آتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے لمبی عمر بھی دی. تو اس کی وجہ سے اس کی حکمت اور اس کی قائدانہ صلاحیتیں لوگوں میں مشہور ہو گئیں. لوگوں نے کنانہ، عربوں میں جو آدمی ہے وہ کنانہ ہے، اپنے زمانے میں وہ مشہور ہو گیا. اچھا، کنانہ کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ آئے جن میں مکہ کے اوپر کچھ حملے ہوئے، جس کی وجہ سے مکہ میں جو قریش موجود تھے وہ تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے پورے عرب میں، اور کچھ لوگ عرب سے بھی باہر پھیل گئے. تو اولاد اسماعیل میں سے بے شمار لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، قریش بھی آگے پیچھے ہو گئے. لیکن چند ایک لوگ جو مکہ کے ارد گرد رہا کرتے تھے، ان میں قریش کے چند ایک قبائل رہ گئے. مکہ میں اندر نہیں رہتے تھے، مکہ سے باہر رہتے تھے. مکہ میں ایک قبیلے نے قبضہ کر لیا جس کا نام تھا خزاعہ، اور زمزم کو دفن کر دیا گیا. زمزم آج کل ہمارے سامنے جاری ہے. اس زمانے میں جرہم ایک قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل کے زمانے سے آ رہا تھا. انہیں جب مکہ سے زبردستی نکالا گیا، نکلتے انہوں نے زمزم کو بند کر دیا. اس کے بعد جس قبیلے نے قبضہ کیا اس کا نام تھا خزاعہ. خزاعہ نے بہت تلاش کیا، انہیں زمزم نہیں ملا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی کعبے کے ارد گرد کچھ ایسی قیمتی چیزیں تھیں، انہیں بھی انہوں نے دفن کر دیا، چھپا دیا. اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے. لوگ پھر بھی حج کے لیے آتے تھے، لیکن کسی طریقے سے بس گزارا کرتے تھے. پانی کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، دور دور سے کنویں کھود کے وہاں سے پانی لے کے آیا کرتے تھے. اور قریش مکہ کے اطراف میں رہتے تھے. اتنے میں قریش میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا قصی. میں نے آپ سے کہا تھا اس کا نام یاد رکھیے گا، قصی عبد مناف کا باپ تھا. قصی بہت اہم آدمی ہے، کیونکہ سب عرب نبی کے وسلم سے 3-4 نسلیں پہلے آیا تھا، اور سب عرب اس کے بارے میں جانتے تھے. اور اس نے قریش کو اکٹھا کیا. اس نے کہا دیکھو، مکہ کے اوپر اولاد اسماعیل کا حق بنتا ہے کہ وہ حجاج کا خیال رکھیں، اور مطلب ہمیں نکال کے باہر کیا ہوا ہے. یہ لوگ جب حاجی آتے بھی ہیں ان سے بٹورتے ہیں پیسے، ہمیں آنا چاہیے یہاں پہ، یہ شرف ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمیں مکہ کے اندر رہنا چاہیے. تو اس نے قریش کی جتنی شاخیں ادھر ادھر پھیلی تھی اس نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور یہ چلا گیا جو
مکہ میں لوگ موجود تھے ان کے پاس، اور کہا کہ یہ جو سب تم کرتے ہو نا صوفہ لوگ، تم جو کرتے ہو یہ ہم نے کرنا چاہیے. انہوں نے لڑائی چھیڑ دی، آپس میں لڑائی ہوئی. خیر اس لڑائی میں کسی طریقے سے قصی جیت بھی گیا اور اس نے منوا بھی لیا کہ اس کے بعد خزاع مکہ سے نکل جائیں، مکہ پہ ہمارا قبضہ ہوگا. اور خزاع نکل گئے. خزاع کا میں نے ذکر آپ سے 2-3 سیشنز پہلے بھی کیا تھا. اہمیت اس کی یہ ہے کہ جب نبی کے وسلم ہجرت کریں گے اس وقت ان کا نام دوبارہ آئے گا. تو اب قصی بن کلاب قریش کو مکہ میں واپس لے آیا. نبی کے زمانے میں مکہ میں کون رہتا تھا؟ قریش. یہ قصی کے زمانے میں واپس آئے تھے. تو اس نے ایک تو واپس لایا. دوسرا اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب یہاں پہ رہتے ہیں نا تو ہمارے آپس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں یار، ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ہم ان مسائل کو باہمی مشورے سے حل کر سکیں. تو اس نے ایک ڈیرا سا بنایا وہاں پہ، اس کو کہتے تھے دار الندوہ. ایک چھوٹی سی عمارت بنائی، اس کا نام رکھا گیا دار الندوہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم مشورہ کریں. ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ سمجھ لیں آپ، جو تمام نمائندے آ کے وہاں بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے اور مسائل حل کریں گے. تو تمام عرب میں مشہور ہو گیا یار انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک اپنا بنایا ہے پارلیمنٹ ٹائپ کا دار الندوہ، وہاں پہ اپنے مسائل حل کرتے ہیں. کتنا زبردست لیڈر ہے آدمی قصی. اس کے بعد قصی نے قریش کی ایک انتظامیہ بنائی چھوٹی سی، کہ جب حاجی آیا کریں گے تو کون شخص ان کو مثال کے طور پہ منی لے کے جائے گا، کون شخص ان کے رہنے کا انتظام کرے گا، کون شخص ان کے کھانے کا انتظام کرے گا، کون شخص کعبہ کی چابی اس کے پاس ہوگی، کون شخص یہ کون شخص وہ. جو اپنے قریش کی قبیلے تھے ان کے اندر اس نے یہ سب کچھ بانٹ دیا تھا کہ آپس میں لڑے نہ. تو جو قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یہ شخص اچھا لیڈر ہے، تو اس کے بعد جو ہمارے مستقبل میں لیڈر ہوں گے اس کی اولاد میں سے آئیں گے. تو اس کی اولاد میں سے پھر آئے عبد مناف. عبد مناف بھی بڑا ایک خوبرو آدمی تھا، مطلب دلکش قسم کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا. اور اگر کوئی شخص دیکھنے میں اپنے کپڑوں میں اس حوالے سے بہت اچھا ہو تو لوگ اسے ویسے ہی لیڈر سمجھنا شروع کر دیتے، اور اس کے اندر ویسی بھی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جو اس نے منوا لی. اس کا بیٹا آ گیا ہے جس کا نام تھا ہاشم. ہاشم ہم اب اسے کہتے ہیں، اس کا اصل نام تھا عمر، عین میم رے واو عمر. اچھا یہ جو ہاشم تھا اس کے زمانے میں مکہ میں قحط پڑا، اتنا برا قحط کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے خاندان ہوتے تھے کہ باپ جو ہے وہ ایک گھڑا سا کھوتا تھا اور کہتا تھا یہ ہم سب کی قبر ہے، اس کے ساتھ لیٹ جاؤ کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم سب نے ایک ایک کر کے مرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور جانور ہمیں نوچیں، اس قبر کے ساتھ ہی لیٹ جاؤ، جو مر رہے ہیں قریب وہ قبر کے اندر گر جائے. ایسے ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے. تو ہاشم نے یہ سب کچھ دیکھا اور اس نے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ شرف کہاں سے آتا ہے؟ شرافت بھی ہو، اور میں نے آپ کو کہا تھا دوسروں کی بے لوث خدمت. تو ہاشم نے وہ بے لوث خدمت کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ میرے لوگ جو یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی حل نکال سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ عرب کے شمال سے شاہراہ ریشم گزرتی تھی. شاہراہ ریشم کیا ہے؟ وہ تجارتی شاہراہ جس پر چین سے یورپ تک تجارت ہوتی تھی، لوگ خرید و فروخت کے لیے اس پہ سفر کیا کرتے تھے. اور آپ کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جن پہاڑوں کے قریب بیٹھے ہیں ان کے بالکل پیچھے اس شاہراہ کی ایک شاخ بھی گزرتی ہے. تو اب تو ظاہری بات ہے زمانہ بدل گیا، لیکن اس زمانے میں جہاں ٹیکسلا نام کا شہر قائم ہے، ٹیکسلا سے اس کی ایک شاخ، اس شاہراہ کی ایک شاخ گزرا کرتی تھی. تو اس کی میں نقشے پہ آپ کو دکھاتا ہوں، ایسی اس شاہراہ کی یہ شکل تھی. اب یہ اشارہ آپ دیکھیے عرب کے شمال سے گزر رہی ہے، عرب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عرب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، لیکن اس شاہراہ پہ لوگ تجارت کرتے ہیں. اس شاہراہ پہ لوگ مثال کے طور پہ ریشم کی، مسالے کی تجارت ہوتی ہے. اس زمانے میں جو بھی صنعتیں تھیں مٹی کی یا تلواروں کی، اس کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا تھا وہ اس شاہراہ کے قریب قریب رہتے تھے. یہ شاہراہ ایران سے گزرتی تھی، یہ پاکستان کے شمال سے ایران سے گزرتی تھی، اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے نیچے شام کی طرف آتی تھی، اور پھر شمال میں ترکی کی طرف چلی جاتی تھی، اور پھر یورپ آگے. یہ ایک شاہراہ تھی. اس شاہراہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہاشم نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ شام کا سفر کریں گے، وہاں سے جا کے کچھ مال تجارت لے کے آئیں گے. کیوں بھائی؟ حج کے لیے لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں نا، اتنے بے شمار یہاں پہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ تو یہاں موجود ہے، لوگ خریدنے پہ تیار ہوں گے، ہم چیزیں لے آئے وہ ہم سے خریدیں گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہی کافی نہیں، یہ جو جنوب میں یمن ہے، یمن کا بحری راستے سے تعلق ہے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان سے مسالے آتے تھے، لونگ اور اس طرح کی چیزیں، کلونجی وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہاں جاتی تھی، بڑی مہنگی ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ لونگ ایک زمانے میں سونے کے برابر قیمت کا تھا. تو وہ مسالے یمن میں آتے تھے. اب دیکھیے یمن جنوب میں ہے، تو ہاشم نے کہا کہ ایسا کریں گے سال میں ایک دفعہ ہم یمن جایا کریں گے اور ایک دفعہ ہم شام جایا کریں گے. اور اس نے یہ ایک نئی تجارتی شاہراہ قائم کی جو
سردیوں میں یہ لوگ شمال میں جاتے تھے اور گرمیوں میں یہ لوگ جنوب میں جاتے تھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس تجارتی شاہراہ کا ذکر کیا ہے۔ کون سی صورت میں؟ سورۃ القریش، لإیلاف قریش۔ ایک مفہوم اس کا کچھ ایسے کہ اور قریش کی ان روایتوں کے بارے میں سوچو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی وہ روایت جس میں وہ سردیوں کا ایک سفر کرتے ہیں اور گرمیوں کا ایک سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں ان کو، یہ تم کس نے سکھایا تمہیں یہ سب کچھ کرنا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے جس کے تم متولی ہو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ رب جس نے انہیں بھوک کی حالت میں، بھوکے مر رہے تھے تم لوگ، بھوک کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تم لوگ خوف کی حالت میں تھے کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا، تم لوگ مارے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا۔ وہ امن کہاں سے آیا؟ ہاشم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاشم نے یمن کے جو سربراہ قبیلے تھے ان سے بھی رابطہ قائم کر کے کہہ لیا کہ دیکھو بھائی، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم سے پنگا نہیں کرنا، ہم یہاں پہ آئیں گے، ہمارے قافلے پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ شمال میں جاتا تھا، بیت المقدس اور بصرہ، ان علاقوں میں، وہاں پہ بھی اس نے آپس میں بات چیت کر کے کہہ لیا کہ بھائی ہمارے قافلے پہ دیکھو، ہم مکہ سے آ رہے ہیں۔ مکہ تمام عرب جانتے تھے بہرحال ایک مقدس جگہ ہے، حضرت ابراہیم یہاں پہ آئے تھے، تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے زمانے سے مقدس جگہ ہے، ہمارے قافلے پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی سارے عربوں کے قافلے پہ حملے ہوتے تھے، مکہ کے قافلے پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، اسی لیے قریش یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ نبی کے وسلم کے زمانے میں قریش ایک کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ہاشم خود بہت امیر ہو گئے، ہاشم اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئیں گے انہیں مفت کھانا اور مفت مشروب دیا کریں گے۔ اس سے پہلے انہیں ایک شوربہ سا دیا جاتا تھا، جو بہترین ضیافت جو عرب کر سکتے تھے، وہ ایک شوربہ تھا۔ ہاشم نے، جو زمانے میں بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی روٹی، ہاشم کے زمانے میں اپنے پیسے سے انہوں نے وہ روٹی توڑ کے اس شوربے میں ڈال کے لوگوں کو دینی شروع کر دی۔ یہ عرب آج کل بھی کھاتے ہیں، ایک بڑی مشہور ایک ڈش ہے عربوں کی۔ تو روٹی توڑنے کی وجہ سے حشمہ، روٹی توڑنا، ان کا لقب پڑ گیا ہاشم، اور تمام عرب میں یہ مشہور ہو گئے کہ یہ اتنے ماشاءاللہ اتنے غنی لوگ ہیں، اتنے سخی لوگ ہیں، یہ تو کھل کے دیتے ہیں۔ ان کے کئی بیویاں تھیں، حضرت ہاشم کی کئی بیویاں تھیں، اور اس زمانے میں یہ نارمل بات تھی، لوگوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، اور ان میں سے ایک بیوی کا تعلق تھا ایک ایسی جگہ سے جہاں سے عام طور پہ مکہ کے لوگ شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کا نام تھا یثرب، عربی میں یثرب، آج کل ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مدینہ۔ بالکل، میں صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں اس لیے میں اس کو یثرب کہہ رہا ہوں، ورنہ ہماری شریعت میں اب ہم اسے مدینہ ہی کہتے ہیں۔ تو ان خاتون کا تعلق تھا بنو النجار قبیلے سے، یثرب کے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جو نبی کے وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو یہ ان کے ماموں کا قبیلہ تھا، اور ان کا استقبال کرنے کے لیے یہ لوگ تلواریں لے کر مدینے سے باہر آئے تھے۔ سوچ لیجئے، نبی کے وسلم کے آنے سے 100-150 سال پہلے سے اللہ میاں نے وہ تمام واقعات وقوع پذیر کرنے شروع کر دیے کہ ایک میرا آخری نبی آئے گا، اس علاقے میں ہجرت کرے گا۔ حضرت ہاشم کی بیویوں میں سے ایک بیوی وہ تھی، اور اس بیوی سے، اب وہ ظاہری بات ہے نبی کے وسلم، میں آپ کو بلکہ نقشہ اگر دوبارہ دکھاؤں، اس نقشے میں دیکھیے مکہ ہے، مکہ سے شمال میں مدینہ ہے، تقریباً شمال میں، اور اس سے بھی شمال میں ہے شام کا علاقہ۔ ہاشم ایک دفعہ تجارت کی غرض سے غزہ گئے۔ غزہ کا سنا ہے میں نے، آپ نے حال ہی میں غزہ میں آج کل کیا ہو رہا تھا دیکھ رہے تھے؟ حضرت ہاشم غزہ گئے تجارت کی غرض سے، راستے میں مدینہ میں رکے، وہاں پہ ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ہاشم پھر آگے چلے گئے۔ وہ جو بیٹا تھا اس کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں کو، جیسے میرے بہت سارے سفید بال ہیں، آپ میں سے بھی چند ایک لوگوں کے سفید بال ہیں، اسے کہتے ہیں شیبہ۔ قرآن شریف میں ایک آیت میں اس کا ذکر آتا ہے، اس لفظ کا، شیبہ۔ تو یہ جو سفید بال ہیں یہ عام طور پہ میری عمر کے لوگوں کے ہوتے ہیں، یا آپ میں سے چند ایک لوگوں کی عمر کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کے اس طرح بال ہوں تو وہ بڑی نمایاں لگتی ہے چیز، یار کبھی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس لیے اس کے بالوں میں ایک یہ لٹ تھی سفیدی کی، اور کہا گیا یہ شیبۃ الحمد ہے، تعریف کا شیبہ ہے، تو اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ ہاشم چلے گئے آگے غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تک
غزہ کا نام کسی کو معلوم ہے؟ اگر کسی نے فلسطین کے بارے میں پڑھا ہو یا جانتے ہوں یا غزہ کبھی سننے کا اتفاق، غزہ کا نام ہے غزۃ ہاشم، ہاشم کا غزہ، اور وہاں ایک مسجد بھی ہے، مسجد سید ہاشم، نبی کے وسلم کے پردادا کے نام پر۔ تو خیر وہ جو بیٹا پیدا ہوا، اب حضرت ہاشم کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا پیدا ہوا یثرب میں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشہور تھے، انہیں پتہ چلا بھی خبر آئی ہمارے بھائی کی وفات ہو گئی۔ ایک دن ہاشم کے بھائی جن کا نام تھا مطلب، وہ کسی وجہ سے یثرب گئے، تجارت یا کوئی بھی، وہ یثرب میں جا کے رکے۔ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، اور اس بچے کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ میرا خون ہے۔ اور کچھ لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ آپ کی شکل ایک دفعہ دیکھ کے آپ کے دادا کے ساتھ ایک لنک بنا لیتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے سامنے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں پہ بھی چند ایک لوگ ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ عربوں میں کہا جاتا ہے یہ صلاحیت اور زیادہ تھی۔ ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ امام شافعی نے سفر کیا تھا یمن کا یہ علم سیکھنے کے لیے کہ چہرہ شناسی کیسے کی جاتی ہے، تو ایک بڑا یہ سائنس ہوا کرتی تھی۔ تو مطلب نے یہ چہرہ دیکھا اس بچے کا، اس نے کہا یہ میرا خون ہے۔ لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسے اتنا وثوق سے بات معلوم تھی، اس نے پتہ کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ایک شخص تھا مکہ کا، اس کا نام ہاشم تھا، وہ یہاں پہ آیا، ہمارے یہ جو بنو نجار قبیلہ ہے اس کی خاتون سے کی شادی ہوئی، یہ اس کا بچہ ہے۔ تو مطلب نے کہا یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں دو مختلف رائے آتی ہیں، ایک ہے کہ انہوں نے بچے کی والدہ سے بات کی، دوسری ہے کہ بات بھی نہیں کی، بچے کو ویسے ہی اپنے ساتھ بٹھایا اور لے آئے۔ لیکن خیر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچے کی والدہ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بچہ میرا بھتیجا ہے، یہ اپنے قبیلے کا سردار بنے گا، تم اسے اس سے محروم کر رہی ہو، اسے میرے ساتھ آنے دو۔ بچہ ان کے ساتھ اونٹ پہ پیچھے بیٹھ گیا، وہ مکہ تشریف لے آئے۔ وہ مکہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا، ان کو دیکھا اور کہا پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سے شہر تھے، 4-5 ہزار کی آبادی تھی، سب لوگ جانتے تھے ایک دوسرے کو، کوئی بھی اجنبی چہرہ نظر آئے فوراً پہچان جاتے تھے یہ شخص اجنبی ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے مطلب کو غلام خرید کے لائے۔ غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، تو بچے کا نام رکھا گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ یہ نبی کے وسلم کے دادا ہیں، جن کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن جو نام مشہور ہو گیا وہ تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب جو شروع میں مکہ آئے تو انہیں بڑی مشکل پیش آئی، کیونکہ ان کے والد کے بھائیوں نے جو بھی ان کے والد کی دولت تھی وہ ساری آپس میں بانٹ دی تھی، کوئی پراپرٹی نہیں تھی ان کے پاس۔ لیکن عبد المطلب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا کی ہوئی تھیں، قائدانہ صلاحیتیں اتنی زبردست تھیں کہ لوگوں کو محسوس ہوا اس شخص کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، اپنے آپ کو منوا لیا انہوں نے، اپنا لوہا منوا لیا لوگوں سے، اور سب نے کہا کہ یہ واقعی ہاشم کا بیٹا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب عبد المطلب کی شادی ہو گئی، ان کا ایک بیٹا تھا، اس وقت شروع میں ان کا جب ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ یہ نبی کے وسلم کے ایک تایا تھے جو غالباً ان کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن عبد المطلب کا بس ایک بیٹا تھا حارث۔ انہیں خواب آیا، عبد المطلب کو ایک خواب آیا۔ اب میرے پاس ٹائم کم ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب یوں سمجھیں کہ انہیں خواب میں کچھ اشارہ دیا گیا، کچھ کھودو۔ 3 دن لگاتار ان بار بار خواب آئے، وہ پریشان ہو، صبح اٹھ کے یہ خواب کس قسم کا ہے، اور کچھ نشانیوں کا ذکر ہو، بھائی فلاں جگہ جا کے کھودو۔ اور اس میں کچھ الفاظ بھی ایسے بیان ہوئے ہیں اس خواب کے بارے میں کہ اس سے تعلق اس کا کچھ بنتا ہے زمزم کے ساتھ۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے روز خواب آ رہا ہے۔ وہ گئے اس جگہ پہ، انہوں نے صبح دیکھا، انہیں وہ نشانیاں پوری ہوتی نظر آئیں، انہوں نے کہا یہ جگہ ہے۔ انہوں نے کدال لی، کھودنا شروع کر دیا، اپنے ساتھ میں بیٹے کو ملا لیا۔ اب حارث اور عبد المطلب کھود رہے ہیں، اب وہ کھود رہے ہیں اور ارد گرد آ کے باقی قریش والے کھڑے ہو گئے، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، مجھے کچھ اشارے ملے ہیں، میں اس جگہ کو کھود رہا ہوں۔ اب ذہن میں رکھیے کہ کئی 100 سال سے زمزم بند تھا، سب کو پتہ تھا، سنی ہوئی تھی انہوں نے کہانیاں کہ یہاں کبھی زمزم ہوتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا زمزم کہاں ہے۔ انہوں نے کھودنا شروع کیا، کھودتے 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 قریش شروع میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے، نیچے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اب قریش تلواریں لے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا دیکھو بھائی خواب مجھے آیا تھا، یہ کوئی معاملہ ہے، یہ اشارہ مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ سوچئے ایک تو یہ زمزم ہے، زمزم حضرت اسماعیل کے زمانے سے ہے، تو اس میں بہت عزت انسان کی بڑھ جاتی ہے، تو جو بھی شخص زمزم کو کنٹرول کر رہا ہوگا وہ قدرتی طور پہ سب کا سردار ہوگا۔ دوسری چیز، مکہ میں پانی مشکل سے ملتا تھا،
تو اگر ان کا پانی پہ کنٹرول ہے تو ویسے سیاسی کنٹرول ان کے پاس ویسے آ گیا. باقی قریش نے کہا بھائی یہ تو ہم تمہیں نہیں دینے والے. بات آ گئی لڑائی پر, اور عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, میری طرف سے لڑنے والا تو ایک ہی آدمی ہے, ان سب کے دیکھو کتنے کتنے بچے ہیں. تو عبد المطلب نے اس وقت منت مانگی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا یا اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے جو اس عمر کو پہنچ جائیں گے جو میرا دفاع کر سکے, تو میں ان میں سے سب سے چھوٹے کو آپ کے پاس قربان کر دوں گا. تو خیر انہوں نے منت اپنے آپ سے مانگی. قریش نے کہا بھئی پانی تو تمہیں ہمیں دینا پڑے گا, اس پہ تو ہمارے بھی حصہ ہے. عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو پھر کیا کریں, آپس میں بات ہوئی. انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں, وہ فلاں جگہ وہاں پہ ایک عرافہ رہتی ہے, عرافہ ہی اس میں جادوگرنی وہاں فلاں جگہ پہ ہوتی ہے, ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں, بڑا دور ملک شام کے پاس کہیں جاتے ہیں, وہاں جا کے ان سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے کیا کس کا حق بنتا ہے یہ. اب سب یہ لوگ سفر میں نکلے, عبد المطلب بھی اور قریش کے باقی سردار بھی, اور راستے میں گم ہو گئے. اب صحرا میں اگر آپ گم ہو جائیں, مکہ سے بالکل شمال میں ایک علاقہ آتا ہے, اسے کہتے ہیں نفود, ایک صحرائی علاقہ ہے. اگر آپ وہاں گم ہو جائیں تو پانی ملنا تو درکنار, مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ گئے تو ایک ایسی جگہ گم ہو گئے, پانی نہیں ملا, تلاش کرتے رہے. آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ فیصلہ بھی عبد المطلب نے کیا, دیکھو ہم نکلے تو کسی مقصد سے تھے, وہ مقصد اب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, پیاس سے ہم لوگ مرنے والے ہیں, تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی قبر کھود لے, اس کے ساتھ لیٹ جائے, کیونکہ موت ہماری قریب ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ جنگلی جانور ہماری اس طرح بے عزتی کریں, وہ ہمارے جسم کو چیڑیں پھاڑیں. تو لوگوں نے اپنی قبر کھود دی. حضرت عبد المطلب نے اپنی قبر کھودی, اس میں سے پانی نکلا ہے. اور جو باقی قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اشارہ ہے, ہم بھی مان گئے, وہ واقعی تمہارا ہے, زمزم تمہارا ہے. یہ واپس آ گئے اور عبد المطلب کے سردار بھی بن گئے, اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی دیے. ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ, اور وہ اس عمر کو پہنچ گئے, 17-18 سال کے ہو گئے, جس پہ وہ دفاع کر سکتے تھے اپنے والد کا. حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی, تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں تو ایک ایسا شخص ہوں جو اپنی زبان پوری کرتا ہے. اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا یہ معاملہ ہے, مجھے تم میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے قرعہ نکالتے ہیں. تو وہ قرعہ اندازی کی گئی, اس قرعہ کیا, اور اس میں سے بار بار عبداللہ کا نام نکلے. حالانکہ عبداللہ سب سے عزیز تھے, عبد المطلب کو سب سے چھوٹے بھی تھے, عزیز بھی تھے. بار بار عبداللہ کا نام لکھا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, عبداللہ کی باری ہے. وہ ان کو لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے, تو اس دوران میں قریش آ گئے. انہوں نے کہا رک جاؤ, تم ایسے نہیں کر سکتے. عبد المطلب نے کہا کیوں بھائی, میری منت ہے, مجھے پوری کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا دیکھو نہ صرف تم مکہ کے سردار ہو, بلکہ پورے عرب میں سب سے معزز آدمی ہو تم. اگر تم نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو تمہارے بعد یہ عربوں کی روایت بن جائے گی, سب کو اپنے بیٹے قربان کرنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں کیا کروں. تو وہ لوگ انہوں نے وہی کیا جو عام طور پہ کیا کرتے. انہوں نے کہا وہ فلاں عرافہ جادوگرنی کے پاس چلتے ہیں. اب وہ وہاں گئے, انہوں نے بار بار جادوگرنی بھی انہیں یہی کہا کہ تم ایسا کرو, تم قرعہ نکالو, اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ قربان کرو, اور پھر دوبارہ قرعہ نکالو. اگر دوبارہ نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دو, اور پھر بار بار کرتے جاؤ جب تک قرعہ عبداللہ کے علاوہ دوسرے نام پہ نکلے. تو وہ کرتے گئے, اور عبداللہ کا نام پہلی دفعہ نکلا, دوسری دفعہ نکلا, تیسری دفعہ نکلا, چوتھی دفعہ نکلا, 10 دفعہ نکلا. 10 دفعہ عبداللہ کا نام نکلا, اس کے بعد دوسرا جو بھی اونٹوں کا نام نکلا. تو اس سے کتنے اونٹ ہوئے, 10 ضرب 10 100 اونٹ. تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے, اور ان کو چھوڑ دیا لوگوں کے لیے کہ تم اپنی مرضی سے لے لو. اور اونٹ بڑی مہنگی چیز تھی, اب بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں, لیکن اس زمانے میں بڑی مہنگی چیز تھی. لوگوں کو دے دیا کہ وہ کھا لیں, اپنی مرضی سے جتنا مرضی گوشت لینا چاہتے ہیں, اور لوگوں کے علاوہ جو باقی ان کے پنجر بچ گئے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے کہ ٹھیک ہے جو مرضی جانور آ کے کھا لے. اس کی وجہ سے شاعری کہی گئی پورے عرب میں حضرت عبد المطلب کے بارے میں. اور کچھ عرصے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا. اب یہ سارا تعلق ان سب چیزوں کا تعلق حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی ہے اور حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ عبداللہ کو بھی الذبیح کہا جاتا تھا. الذبیح یعنی جس کو ذبح کرنے کا معاملہ ہوا ہو. نبی قسم فرماتے تھے میں ذبیحین کی اولاد ہوں, 2 ذبح کرنے والوں کیے جانے والوں کی اولاد ہوں. ان میں سے ایک کون تھے, حضرت اسماعیل, اور دوسرے ان کے اپنے والد حضرت عبداللہ. تو حضرت عبداللہ ایک دفعہ اسی طریقے سے سفر پہ گئے, تجارتی سفر پہ,
اور یہیں کہیں یثرب کے قریب بیمار ہو گئے اور وہاں پر وفات پا گئے. ان کی شادی ہو گئی تھی حضرت آمنہ کے ساتھ. یہ باتیں معروف ہیں تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضرت آمنہ حاملہ تھیں نبی کے وسلم سے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی, وہی سال تھا. اس سال میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جو میں نے آپ کو نقشے پہ دکھایا تھا, یمن کا علاقہ, یہ جو میں نے آپ کو جنوب میں یمن کا علاقہ دکھایا ہے, یمن کے علاقے میں چونکہ تھوڑی بہت زراعت بھی ہوتی تھی, ایگریکلچر بھی تھا, اور وہاں پر تجارت کے بھی بڑے جگہ موجود تھیں, تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجک لوکیشن تھی. بہت سارے ممالک یہ کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے ہمارا وہاں پہ قبضہ ہو جائے. تو حبشہ کے لوگ تھے عیسائی اور فارس کے لوگ تھے آتش پرست. ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی یمن کے بارے میں, اور آخر کار رومیوں کی مدد سے حبشہ کے لوگوں نے یمن پہ قبضہ کر لیا, اور صنعا یمن کا دارالحکومت تھا. وہاں پر جب ابرہہ نام کا ایک کمانڈر تھا, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں, اس میں بہت تفصیل ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں. ابرہہ نام کا کمانڈر تھا جو اس سے پہلے اپنے سے پہلے والے کمانڈر کو قتل بھی کر چکا تھا, یعنی اس طرح کا اس قماش کا آدمی تھا وہ. تو ابرہہ نے کہا یہ جو عرب ہیں یہ حج کرنے کے لیے اتنی دور شمال میں جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے, ہمیں یہاں پہ کوئی جگہ ہونی چاہیے, یہاں پر یہ لوگ آیا کریں, ہماری طرح عیسائی ہوئی ہے. تو اس نے وہاں پہ ایک بہت بڑا سا ایک کلیسا بنایا, ایک گرجا ٹائپ کی چیز بنائی, اور عربوں کو کہا کہ اب کے بعد تمہارا حج یہاں ہوا کرے گا. تو عربوں نے اس کی بات نہیں سنی. ایک بدو تھا, اسے ذرا مزہ نہیں آیا یہ بات سن کے, تو وہ رات کے وقت اس کے گرجے میں گیا اور وہاں پر اس نے پیشاب پخانا اس طرح کی چیزیں کر دی. ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آیا, اور پھر شاید وہ کسی موقع کی تلاش میں بھی تھا. اس نے کہا میں عربوں کو مزہ چکھاتا ہوں, انہوں نے ہمارے گرجے کے ساتھ ایسا کیا, ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا, اور اس لشکر میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے. اب میں بہت سارے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہاتھیوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں, 40 تک جاتی ہیں, 8 بھی, مطلب مختلف روایت ہیں, لیکن ہاتھی تھے اس کے ساتھ. اور ان ہاتھیوں کے جو سردار ہاتھی تھا, جو سب سے بڑا, جو سب سے اہم ہاتھی تھا, اس کا نام بھی ہمیں پتہ ہے, اس کا نام محمود تھا. وہ جانوروں کے ایسے نام رکھتے تھے, اس کا نام محمود تھا. تو وہ لشکر لے کر شمال میں مکہ کی طرف گیا, اور راستے میں ظاہری بات ہے اسے پتہ کرنا تھا راستہ کہ میں کس طریقے سے مکہ پہنچ سکتا ہوں. تو عربوں میں سے کچھ قبیلوں نے, حتیٰ کہ یہ لوگ بت پرست تھے لیکن انہیں بہرحال پتہ تھا کہ اللہ کا گھر مکہ ہے, ہم وہاں نہیں جانے دیں گے. کئی عرب قبیلوں نے راستے میں اسے روکنے کی کوشش کی, لیکن اس کے پاس بڑی فوج تھی, مار دھاڑ کے وہ آگے نکل گیا. اور کچھ عرب ایسے تھے جنہوں نے اس کا ساتھ بھی دیا, غدار تھے یہ لوگ. ان میں سب سے مشہور ایک آدمی ہے, یا بدنام کہنا چاہیے, اس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال. اور ابو رغال نے ایک گائیڈ کی حیثیت سے مدد کی ابرہہ کی. میں راستہ دکھاتا ہوں آپ کو, پیسے ویسے دیکھیں. اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ابو رغال کو عربی کی ایک ضرب المثل بنا دیا گیا, یعنی کہ کوئی غدار آدمی ہو نا, بہت غدار آدمی, تو مثل کے طور پہ کہا جاتا ہے اتنا غدار ہے کہ ابو رغال سے بھی زیادہ غدار ہے. اور ابو رغال کی جہاں پہ قبر تھی وہاں پہ لوگ پتھر مارا کرتے تھے. اس طرح کا معاملہ تھا ابو رغال کا. تو خیر یہ سب لوگ مکہ کے قریب جب پہنچ گئے, حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا, مکہ کے سردار تھے, انہوں نے دیکھا یہ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا بھائی ان کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ تو اتنے سارے لوگ ہیں تو ہم سب کو مار دیں گے. انہوں نے عورتوں بچوں وغیرہ کو بھیج دیا. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا حضرت آمنہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے, اور یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو کچھ کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت سے ان کی حفاظت کر رہے تھے. تو یہ ابرہہ جب قریب آیا, خیمہ زن ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مکہ پہ حملہ کریں گے. اور ادھر ادھر کچھ انہیں اونٹ نظر آئے جو مکہ کے لوگوں کے اونٹ تھے, ان پہ اس نے قبضہ کر لیا. کچھ دیر بعد میں پتہ چلا یہ مکہ کے سردار آپ کے پاس آئے, تو عبد المطلب تشریف لائے. اب نبی کے وسلم کے دادا بہت ہی خوبرو آدمی تھے, خوبصورت آدمی تھے, لمبے تڑنگے سے. وہ جب داخل ہوئے خیمے میں ابرہہ سے ملنے کے لیے, تو ابرہہ اتنا متاثر ہوا انہیں دیکھ کے کہ وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا, اور پھر انہیں اپنے ساتھ تخت پہ تو نہیں بٹھا سکتا تھا, وہ ان کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گیا. یہ اتنا زبردست آدمی ہے یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص کے چہرے پہ آپ دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. ابرہہ ایسے متاثر ہو گیا. تو ابرہہ نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے, میں تو صرف یہ جو تمہاری عبادت گاہ ہے اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. تو
آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے یہ توڑنے دیں کعبہ جو بنا ہوا ہے آپ کا۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے کچھ اونٹ لے لیے ہیں آپ نے، آپ میرے اونٹ واپس کر دیں، میں تو ان کے معاملے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ ابراہ نے کہا کہ میں پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لیڈر ہے جو اپنی عبادت گاہ کی حفاظت کے لیے آئے، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تو صرف پیسے کے پجاری ہیں، آپ صرف اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اس کا اتنا زبردست جواب دیا، اس نے کہا دیکھو بھائی، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے۔ یعنی بت پرست ہونے کے باوجود ان کا اتنا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ پرندے بھیجے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ابابیل کہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ کس سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ قریش کے لوگوں سے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا؟ کیوں بھائی، ان سب نے دیکھا ہوا تھا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت، اس سال پیدا ہوئے کچھ عرصے بعد، لیکن ایسے لوگ موجود تھے اس زمانے میں، اللہ کے حتیٰ کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہیں کچھ ان ہاتھیوں کا زمانہ کچھ یاد تھا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، ایک صحابی تھے، بڑا پیارا واقعہ ہے ان کا، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ان صحابی سے پوچھا، صحابی کا نام تھا قباث بن اشیم الکنانی۔ تو قباث بن اشیم سے پوچھا، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ انت اکبر ام رسول اللہ، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اب، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منہ، انہوں نے کہا بڑے تو وہ ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ایک مسلمان کے دل میں جو ایمان ہے اور جو عزت ہوتی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کا ثبوت دیا، مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے، بچپن میں مجھے یاد ہے میری والدہ مجھے لے کے گئی تھیں، اور میں نے دیکھی تھی وہ جگہ جہاں پر وہ ہاتھی آئے تھے، اور ہاتھیوں کا گوبر وہ وہاں مجھے یاد ہے پڑا ہوا تھا، اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب وہ ہاتھی آئے تھے۔ تو مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے تھے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا۔ یہ ایک انسانی واقعہ نہیں تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پہ جو پتھر پھینکے گئے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کا برا حشر ہو گیا، مطلب ان کے وہ گھل گئے، لوگ بالکل گھل گئے۔ ابراہ واپس پہنچتے پہنچتے سب سے برا اس کا حشر ہوا، واپس پہنچتے پہنچتے وہ صنعاء سے بالکل پہلے ہی وہ اس کی موت واقع ہو گئی، کہا جاتا ہے اس کا دل اس کے جسم سے باہر یوں نکلا ہے، بالکل بری طریقے سے وہ تباہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی، اور تمام عرب، بلکہ عرب چھوڑ کے جب یہ واقعہ ہوا، جب ابراہ کی فوج کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو روم اور فارس کے لوگ جو مکہ سے باہر، عرب سے باہر تھے، ان کی بھی نظریں اس جگہ پر مرکوز ہو گئیں، یہ کون سی جگہ ہے، یہاں پہ کیا خاص بات ہے؟ تمام دنیا کے لوگ یہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہاں کوئی معاملہ ہے، یہاں پر کچھ ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ عربوں کا میں نے آپ کو بتایا ہجری کیلنڈر سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ اگر انہوں نے کوئی سال یاد کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ سال جس میں ہاشم نے وہ فلاں چیز شروع کی تھی، یا وہ سال جس میں عبد المطلب نے اپنے اونٹ قربان کیے تھے، یا وہ سال جس پہ ہاتھیوں کا حملہ ہوا تھا، یا وہ سال، اس طرح سے نام دیے جاتے تھے، اور ان سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر آتا تھا۔ تو ان سالوں میں سے وہ سال ہے عام الفیل، اور سورۃ الفیل اس بارے میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال میں پیدائش ہوئی۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر اختتام کریں گے۔